قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آج چھٹی کا دن اور عدالتی ہتھوڑا آرڈر عدالت لگ گئی، بڑا فیصلہ اپنے سامنے لکھنے کو تیار، بڑا کیس، پہلا کیس۔ اب تحریک انصاف کے برے دن شروع ہونے والے ہیں اور نون لیگ کے لیے اچھے دن، یا آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا، بے خوف منصف اور بے خوف انصاف کی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین کرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا ایک ہنگامہ خیز دور ختم ہوا، تو اس سے زیادہ پرشوب دور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے سر اٹھائے کھڑا ہے۔ ابھی تک کے جو عدالتی معاملات ہمارے سامنے رہے، عدالتی حالات جس طرح سے ٹکراؤ کی صورت میں پارلیمنٹ کے ساتھ، پارلیمنٹ عدلیہ کے سامنے جس طرح سے حملہ آور رہی، اس پہ قاضی صاحب کے سامنے کون سے چیلنجز ہیں اور پارٹیوں کے لیے کیا پیغام ہوگا، ملکی قوانین، عدالتوں کے لیے کیا نظام آئے گا۔ ناظرین کرام، میرا یہ چینل نیا ہے، اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اینڈ تک ضرور دیکھ لیا کریں اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کر دیا کریں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ ناظرین کرام، آج اتوار کا دن اور ایک نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ صدر مملکت نے حسب روایت ان سے حلف لے لیا۔ اس حلف کی تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان اور جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی اہلیہ بھی مدعو تھی۔ ناظرین، حلف اٹھانے کے بعد ہی آج قاضی صاحب نے عدالتی ہتھوڑا تھام لیا۔ آرڈر ہوگی، عدالت لگا لی آج ہی کے دن، اور 15 ججز کو کال کر کے اپنے سامنے پہلا بڑا کیس رکھ لیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، اور اس کیس کو لے کر جناب عرفان قادر صاحب، جو گزشتہ حکومت کے روح رواں تھے، قوانین بنا کر عدالتوں کے سامنے کھڑا ہو کر عدالتوں کے ساتھ محاذرائی کرنے میں پیش تھے، آج ہی کے دن وہ بھی آ کر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم تو کہیں گے کہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے اپنے سامنے کیس منگوایا ہے، یہ ہم نے کیس بنایا ہے، یہ صحیح کیس ہے، پارلیمان اپر ہے اور عدالتیں اس کے ماتحت ہیں۔ کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم صحیح ہیں۔ یہی جنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں۔ ناظرین کرام، آج جو کیس انہوں نے منگوایا ہے وہ ہے جو جاتی ہوئی حکومت نے عدالتوں کے پر کاٹتے ہوئے، چیف جسٹس آف پاکستان کے سارے پر کاٹتے ہوئے، اختیارات ختم کرتے ہوئے ایک قانون بنایا تھا، سپریم جوڈیشل امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی۔ یہ امینڈمنٹس وہ امینڈمنٹس ہیں جو آئین کی ایک کانسٹیٹیوشن میں موجود جو ایکٹ تھا اس میں تبدیلی کی۔ وہ تبدیلی جو ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کر کے، سو موٹو کا ایکشن، چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار کم کر کے ایک کمیٹی بنا کر، ججوں کی کمیٹی، اس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جب بیٹھیں گے، وہ کسی 100 موٹو کیس کا ایکشن لیں گے، تو ان کی کرسی جو ہے اس کے ساتھ 2 اور سینئر موسٹ ججز موجود ہوں گے، اور وہ تینوں مل کر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ 100 موٹو لینا ہے یا نہیں لینا۔ پھر
اس میں ایک بڑی جو تبدیلی کی گئی تھی وہ جناب نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، یہ جتنے جو نااہل ہوئے تھے جو لوگ، ان کو اپیل کا حق دینا تھا۔ ناظرین، اس امینڈمنٹ کے ذریعے وہ ریویو میں جا کر اپنے یعنی اپیل میں جا کر وہ واپس آ سکتے تھے۔ وہ واپس کیسے آ سکتے تھے؟ چونکہ وہ نااہل ہو چکے تھے، تاحیات نااہلی ان کی ریویو میں جا کر ختم کروا سکتے تھے۔ یہ قانون کے چیدہ چیدہ خصوصیات ہیں ناظرین کرام۔ اور اسی طرح ججز، چیف جسٹس آف پاکستان میں جو بینچز بنانے کا اختیار ہے وہ بھی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ اکیلے کوئی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکیں گے، بلکہ یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کیا کرے گی کہ بینچز کیسے بنانے ہیں، ترتیب کیسے دینی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہی کیس اپنے سامنے رکھ لیا ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ جو ترمیم میں جو یہ بل تھا اس پہ فیصلہ نہیں دیا، اس پہ حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔ اب ناظرین، جب یہ حکم امتناع جاری ہوا تو جو الیکشنوں کے حوالے سے تاریخ دینی تھی وہ بھی اسی کے تحت تھا، کیونکہ بندیال صاحب نے 100 موٹو ایکشن لے کر الیکشن کی تاریخ کا حکم دیا تھا۔ امینڈمنٹ کر کے انہوں نے 100 موٹو کے اختیار کو ہی چیلنج کر دیا تھا کہ وہ لے ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا بندیال صاحب نے اس پہ حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔ یوں 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ لٹک گیا تھا۔ یہ تھی خصوصیات۔ اب قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیس اس لیے منگوایا کیونکہ اب چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہیں، کیا وہ اپنے اختیارات کو کم ہوتے ہوئے اسی پہ اپنی اس بل کو منظور کرتے ہیں یا اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ڈسچارج کرتے ہیں؟ اگر تو وہ اس بل کو منظور کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوگی، جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل رہیں گے، اور وہ جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے قاضی صاحب کے ساتھ تو ان پر یکسر پانی پھر جائے گا۔ دوسری طرف الیکشنوں کے حوالے سے جو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ایک جو گروپ تھا انہوں نے یہ قانون بنا کر اس کے اختیارات کو، چیف جسٹس آف پاکستان کے 100 موٹو کے اختیار کو ہی چیلنج کر دیا تھا، اور یوں وہ 90 دن کا معاملہ لٹک گیا۔ اب قاضی صاحب یہ 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے اگر یہ بل ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ قانون نہیں بنتا، اصل آئین کے تحت اگر وہ فیصلہ بندیال صاحب کا جاری رکھتے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات نہ کروانے والے چیف الیکشن کمشنر توہین عدالت ان پہ لگائی جائے گی، وزیر خزانہ پہ توہین عدالت لگائی جائے گی، وزیر دفاع اس وقت کے جو ہیں ان سب پہ توہین عدالت لگا کر انہیں کٹہرے میں سزا سنائی جائے گی، یا اس قانون کو منظور کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے، میرے اختیارات بھی اگر کم ہوتے ہیں، میرے اختیارات جیسے اس قانون میں یہ بنا گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو پھر ناظرین ایک سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ ڈیفرنٹ کیسے ہو جائے گی؟ پھر اپیل میں آ کے جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہل ہو جائیں گے، اپیل ظاہر کریں گے تو پھر حق میں فیصلہ آ جائے گا، ترین صاحب بھی اہل ہو جائیں گے۔ اب ناظرین کرام، اس اپیل میں اگر دیکھا جائے تو عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کے نتیجے میں جو سپیکر کی رولنگ تھی قاسم سوری کی، وہ بندیال صاحب نے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت گرا دی تھی۔ متاثرین میں تو تحریک انصاف بھی آتی ہے، پھر کیا وہ بھی اپیل کر کے واپس اگر آتے ہیں، ان کی اپیل منظور کی جاتی ہے، فیصلہ آتا ہے اور عمر عطا بندیال کے فیصلے کو جو ہے کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو کیا پھر تحریک انصاف کی حکومت بحال ہوگی؟ یہ ہے وہ پیچیدہ معاملات جو اس وقت قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوسرا ناظرین کرام، قاضی صاحب کا جیسے میں نے کہا یہ دور پی ٹی آئی کے لیے کٹھن اور مزید سخت ہونے جا رہا ہے، یا انصاف اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیتے ہوئے ایک اپنی راہ اختیار کرے گا قانون اور انصاف بغیر کسی انتقام کے؟ جیسا کہ مریم صاحبہ بھی بارہا اس یقین کا اظہار کر چکی ہیں
کہ قاضی صاحب آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس قدر ان کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہے۔ دوسرا، پاجی کے آنے کا جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ بھی اس لیے رکھی گئی تھی، قاضی صاحب آ جائیں گے تو پھر تو ساڑیاں ستے حیران پنجے کی ہوچ۔ اب دیکھنا یہ قاضی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کی توقعات پوری ہوتی ہیں۔ یہ ناظرین ایک طرف یہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، قاضی صاحب کے سامنے دو اور بڑے کیسز ہیں۔ یہ تو ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، ایک ہے ملٹری ایکٹس میں تبدیلی جو کی گئی ہے، امینڈمنٹ کی گئی ہے، ایک وہ، اور ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، بڑے سنجیدہ کیسز ہیں۔ بندیال صاحب اس پہ فیصلہ نہیں دے سکے۔ یہ بھی ان کے سامنے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے انہیں چیلنج کر چکی ہے، پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں اور متعدد وکلاء کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں جن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر ان سے متصادم ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یہ دونوں قوانین جو بنائے گئے ہیں، اور جس کے یہ وہ قوانین ہیں ناظرین کرام جو جاتے ہوئے اس گروپ نے، جیسا کہ وہ عدلیہ پر حملہ آور تھا، ایسے ہی وہ ایسے قوانین بنا کے گئے کہ جس میں ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، پی ٹی آئی کو، اس کے چیئرمین کو، اور جتنی دفعات ہیں وہ اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ ساری کی ساری ایک شخص پہ لگائی گئی، اور اس کے نتیجے میں ہی فوری طور پر وہ خصوصی عدالت بنی، خصوصی عدالت میں خصوصی جج صاحب تعینات ہوئے، اور اس تعیناتی کے بعد سب سے پہلے کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کے آئے۔ تو یہ چیلنج کیے جا چکے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بڑا چیلنجنگ کیس ہے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کے کچھ 102 کے قریب لوگوں کے کیس چل بھی رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے سائفر گمشدگی کا معاملہ ہے اس کا کیس بھی، جیسا کہ اس کا وہ جے ٹی نے ترتیب دے دیا ہے، 9 مئی کے واقعات کو ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا۔ بڑا امپارٹنٹ، بڑا ایک ہنگامہ خیز دور ہے جی، اور اس میں فیصلے کیسے آتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنے بے خوف منصف ثابت ہوتے ہیں اور کتنے بے خوفی سے وہ انصاف کرتے ہیں، یہ آنے والے وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اور چونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ ٹائم کم اس لیے ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 1 سال اور 1 یا 2 ماہ ان کے پاس ٹائم ہے، اور اس میں انہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہے اپنے فیصلوں کے حوالے سے۔ وہ کیسے لکھواتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، آنے والے حالات بتائیں گے، کیونکہ کہا جا رہا تھا، حامد میر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کی تعیناتی کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوگا کہ جس میں لوگ سابقہ مظالم کو بھول جائیں گے۔ اب حامد میر صاحب کا یہ الفاظ ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہیں، یا ایک پرامن دور کا آغاز ہوگا، آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔